بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خشک خارش کے حوالے سے۔ خشک خارش کو خارش والی بیماری بھی کہا جاتا ہے اور میڈیکلی ہم اس کو سکیبیز کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے سکیبیز کے حوالے سے، جس میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ سکیبیز ہوتا کیا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے مارکیٹ میں، خشک خارش، اور یہ انٹروڈیوس کرنے والے ہمارے ٹیکنیشین حضرات ہیں۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو بیکورڈ ایریاز ہے، میں عموماً یہ بیکورڈ ایریاز کی بات بہت کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں خود ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے یہ چیزیں بہت دیکھی ہیں۔ بیکورڈ ایریاز میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ ٹیکنیشینز بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر پیشنٹ کو اسٹیرائڈز کی انجیکشن ٹھوک رہے ہوتے ہیں، اور جس سے ان کا نام بن جاتا ہے کہ جی یہ تو جادوئی جو ہے وہ علاج کرتا ہے، اور جس سے مریض امیجیٹلی پھٹافٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ جو ٹیکنیشین حضرات ہیں، جو کویکس ہیں، انہوں نے جو ہے یہ ایک ٹرم انٹروڈیوس کی ہے خشک خارش۔ ہم اس کو جو ہے وہ خارش والی بیماری یا سکیبیز جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں، لیکن یہ جو خشک خارش ہے یہ بھی ایک ہی چیز ہے۔ سکیبیز کو ہی خشک خارش کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو جب ہم سکیبیز کی ٹریٹمنٹ پہ ڈالتے ہیں، ایچنگ والی بیماری کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے وہ خارش والی بیماری نہیں ہے، یہ خشک خارش ہے۔ مطلب ایک الگ سی انہوں نے ٹرم ایجاد کی ہے، اور پھر وہ کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ پتہ نہیں ان کا کس طرح کا کوئی جادوئی علاج ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو خشک خارش ہے یا جو سکیبیز ہے، اب کیونکہ یہ ایک ٹرم آئی ہے تو تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اور ہاں، جب ہم علاج کا بتاتے ہیں اور اس علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے، اور پھر یہ جو کویکس ہے یہ ایسا کیا جادو کرتے ہیں جس سے جو یہ اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ یہ جو ایچنگ والی بیماری ہے، یعنی جو خارش والی بیماری یا جو خشک خارش جس کو ہم سکیبیز کہتے ہیں، یہ ایک کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کیڑے کا نام ہے سرکوپٹس سکیبیائی۔ یہ ایک پیراسائٹ ہے، اور یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے۔ اب یہ بیماری پھیلتی کیسی ہے؟ جیسے میں نے کہا ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں جی، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو خارش والی بیماری ہوئی ہے یا خشک خارش ہوا ہے، تو آپ جب اس کو چھوئیں گے، اس سے ہاتھ ملائیں گے، اس سے گلے لگیں گے تو یہ بیماری پھیل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ منیمم جو وقت ہے اس کے کانٹیکٹس ہے جس سے یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی ہے، وہ 10 منٹ ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول 10 منٹ تک کسی انفیکٹڈ انڈیویجول کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو خارش والی بیماری ہوئی ہے اور کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کو خارش والی بیماری نہیں ہے، اور وہ بندہ اس خارش والی بیماری جس کو ہوئی اس بندے کے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور 10 منٹ تک آتا ہے، تو اس سے وہ خارش والی بیماری اس بندے میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ اب یہ ہاتھ ملانا یا گلے لگنا، اس سے یہ نہیں پھیلتی ہے۔ آپ کو کم سے کم 10 منٹ کے کانٹیکٹ میں آنا ہوتا ہے۔ اب یہ 10 منٹ کے کانٹیکٹ میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کی جس کو سکیبیز ہوا ہے، جس کو خارش والی بیماری ہوئی ہے، اس کے بیڈ شیٹس کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے کپڑوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے تکیوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے کمبل وغیرہ آپ یوز کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کے بیڈ شیٹ یوز کر رہے ہیں، کسی کے تکیہ یوز کر رہے ہو، کسی کے کمبل وغیرہ یوز کر رہے ہو، کسی کے رضائیہ یوز کر رہے ہو، تو وہ کم از کم 10 منٹ کا کانٹیکٹ اس سے ہو جاتا ہے، اور اس سے ایزیلی یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ یہ جو کیڑا ہے، یہ جو پیراسائٹ ہے سرکوپٹس سکیبیائی، یہ ہمارے کپڑوں میں ایزیلی گھس جاتا ہے، ہمارے رضائیوں میں ایزیلی گھس جاتا ہے، ہمارے تکیوں میں گھس جاتا ہے، بیڈ شیٹس میں گھس جاتا ہے، کمبل میں گھس جاتا ہے، اور جب ہم پھر اس کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان چیزوں کی، تو وہاں سے پھر یہ خارش سٹارٹ ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو کیڑا ہے یہ جب سکن کو انفیکٹ کرتا ہے، جلد پہ یہ لگ جاتا ہے، تو یہ بروز بناتا ہے، ہولز بناتا ہے، یعنی ایک طرح کی یہ کنویں کھودتا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے انڈے دیتا ہے، جس سے یہ ایچنگ مزید بڑھتی ہے۔ شروع میں خارش ہوتی ہے، اسپیشلی ان ایریاز میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریشز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو خشک خارش ہے، یعنی جو سکیبیز ہے،
یہ جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، اور اسی طرح جو مدرسے میں جو پڑھتے ہیں ان میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہجوم میں ہوتے ہیں، اور وہ ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں۔ کسی ایک بندے کو ہوا ہو تو اس سے دوسرے میں ایزیلی جا سکتا ہے، اور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ اب یہ جو خشک خارش کا جو ٹرم ہے، میں نے کہا کہ یہ ہمارے کویکس نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے ایک طرح سے، تو یہ کیوں اتنی اہم بن گئی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ ڈالتے ہیں اس طرح کے مریضوں کو، تو یہ پھر آگے اس کا اچھی طرح فالو اپ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو سکیبیز ہے اس میں ٹریٹمنٹ سے زیادہ اہم کونسلنگ ہے۔ جب ایک ڈاکٹر اچھی طرح کونسلنگ کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے پیشنٹس کی، تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یا سن کے مطلب ایک کان سے لیں گے دوسرے کان سے وہ نکال دیں گے۔ اور یہ کونسلنگ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ کونسلنگ ہے کیا، وہ آگے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ بات کرتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، جو سکیبیز ہے، جو خشک خارش ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج ایز اے ڈاکٹر ہم پرمیتھرین کے لوشن لکھ دیتے ہیں، جو کہ میلن نام سے آتا ہے۔ اس طرح سکیبیون کا لوشن دے دیتے ہیں، اور اگر زیادہ خارش ہے تو ایورمیکٹین دیتے ہیں، اور ساتھ ہم اینٹی الرجکس دیتے ہیں۔ یہ ساری اس کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ سمپل سی اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اب ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم مریض یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ٹریٹمنٹ لکھی تھی نا، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، اور وہی اسی طرح ایچنگ ہوتی ہے۔ اور ہم اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو کونسلنگ ہے، جو پوائنٹس ہے، جو ایڈوائز ہے، وہ بڑی اہم، ہم اس پہ بڑا فورس لگاتے ہیں، اس پہ بڑا ٹائم لگا کہ ہم پیشنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ دوائیاں تو لیتے ہیں، لیکن وہ جو کونسلنگ کے جو پوائنٹس ہیں وہ نہیں سنتے ہیں، جس سے وہ ایچنگ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ایک خشک خارش اس لیے کہا گیا کہ جو ٹریٹمنٹ ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں وہ اس کا تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو کونسلنگ ہے وہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر طرح طرح کے میڈیسن ڈالتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک میڈیسن نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک اچھے ڈاکٹر کی خوبی یہی ہونی چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو یہی کہے کہ جی اس کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں وہی باتیں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو کونسلنگ میں نے آپ کی تھی، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، وہ نہیں کریں گے تب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب وہ پوائنٹس کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پیشنٹس کمپلائنس بری نہ ہو، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھانا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ ایک پیشنٹ کو سکیبیون لوشن پرسکرائب کر رہے ہیں، تو آپ نے اس پیشنٹ کو اچھی طرح اس طرح سمجھانا ہے کہ جی آپ نے گردن سے نیچے پاؤں کی انگلیوں تک یہ لوشن آپ نے لگانا ہے۔ جب آپ یہ لوشن لگائیں گے تو جو کپڑے آپ نے پہنے تھے اس کپڑوں کو اٹھا کے آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے، آپ نے اس کو چھونا نہیں ہے، آپ نے اس کو دوبارہ پہننا نہیں ہے۔ پہلا دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دوسرا دن پھر اسی طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں اس کو پھر سائڈ آپ نے کرنا ہے، تیسرا دن بھی یہی عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو پھر آپ نے ٹوٹل آپ کی جتنے بھی 2-3 دن کے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ نے گرم پانی میں دھونا ہے، کیونکہ یہ جو سارکوپٹس سکیبیائی ہے یہ آسانی سے نہیں اترتی ہے۔ گرم پانی یا نرم پانی سے آپ نے اس کو دھونا ہے اچھی طرح، اور پھر اس کو الٹا کر کے آپ نے دھوپ پہ لٹکانا ہے، اور کم از کم 4 سے 5 دن تک آپ نے اس کو دھوپ پہ رکھنا ہے۔ اور جب آپ دھوپ سے 4 سے 5 دن بعد اتاریں گے تو اس کی جو استری ہے، اس کا جو آئرن جو پریس ہے، وہ بھی آپ نے الٹی سائڈ سے ہی کرنا ہے۔ پہلے تو آپ نے یہی ایڈوائز کرنا ہے کہ جی یہ لوشن ہے، آپ نے اس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے، یہاں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ جو کپڑے آپ نے پہننے اس کو سائڈ پہ کرنا ہے، اس کو گرم یا نرم پانی سے دھونا ہے، دھوپ پہ آپ نے اس کو الٹا کر کے لٹکانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی پریس جو ہے وہ بھی الٹا کر کے کرنا ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جن کپڑوں میں سوئے ہیں، مطلب جو بیڈ شیٹس ہیں، جو تکیے ہیں، جو کمبل وغیرہ ہیں، ان کا بھی یہی آپ نے حال کرنا ہے۔ اب دیکھیے جی تکیہ وغیرہ یا جو فوم وغیرہ یا جو بیڈ شیٹس ہیں یا کمبل وغیرہ ہے، رضائیاں ہیں، یہ تو پھر بہت بڑی چیزیں ہوتی ہے، تو آپ ان کو جو ہے گرم پانی سے دھونا یہ لوگوں کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو یہی کرنا ہے، کہنا ہے کہ جی آپ نے زیادہ آپ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو اتنا کریں کہ ان کو کم از کم 1 ہفتے تک دھوپ میں رکھے، بار بار اس کی سائڈ چینج کریں، دھوپ میں جو تپتی دھوپ ہے اس میں رکھیں، اس سے یہ جو سکیبیائی ہے، سارکوپٹس سکیبیائی ہے، وہ اتر جائے گا۔ یہ چیزیں آپ نے بتانا ہے۔ پہلے ایڈوائز یہ ہے، اس سے آپ یوں کہیں کہ 70% اگر یہ فالو کیا جاتا ہے تو سکیبیز سے نجات ملتا ہے۔
اب مزید جو 30% ہے اس میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ جو میڈیسن ہے اس کی کمپلائنس بری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جو لوشن ہے وہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی آپ انفیکٹڈ ہے تو آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے بھی انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو لوشن آپ خود استعمال کر رہے ہو ایٹ لیسٹ زیادہ نہیں تو ایک ڈوز ایک دفعہ آپ اپنے باقی گھر والوں کو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ لوشن اپلائی کرائے۔ اور یہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی خارش تو مجھے ہوئی ہے، میرے گھر والے باقی تو سارے بچ گئے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، میں ان کو کیوں لگواؤں، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں۔ پھر جب وہ یوز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد آپ دیکھو گے کہ گھر میں کسی اور کو یہ مسئلہ ہوا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو سارکوپٹس سکیبیائی یعنی جو سکیبیز ہے، یہ اگر کسی کو پہلی دفعہ ہو رہا ہو نا، مطلب پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہو، تو یہ اگر ایک انفیکٹڈ انڈیویجول کے کانٹیکٹ میں آیا ہے، کسی کو گھر میں ہوا ہے، اور اب کسی ایک ایسے بندے کو جس کو نہیں ہوا ہو، تو وہ ہفتے بھی لے سکتا ہے کہ ہفتے بعد بھی کسی گھر کے دوسرے فرد کو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے اور دوبارہ وہ پھر انفیکٹڈ انڈیویجول کے کانٹیکٹ میں آیا ہے، تو 24 گھنٹے بعد بھی، یعنی صرف اس کے لیے 24 گھنٹوں کا جو ڈور ہے وہ ہے، 24 گھنٹے کے بعد بھی اس کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے کہ ایک تو لوشن کا طریقہ استعمال کیسے کرنا ہے، اپنے کپڑوں کا کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے کپڑوں کے ساتھ، اور اسی طرح اپنے انفیکٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ باقیوں کی جو پریونشن ہے اس کے لیے آپ نے لوشن سب کو ایٹ لیسٹ منیمم ایک ڈوز تو آپ نے لگانا ہی ہے۔ یہ کاؤنسلنگ ہے، بہت سارے اور پوائنٹس ہیں لیکن یہ اہم ہے، یہاں تک آپ کرو گے تو آپ تقریباً 90% جو ہے سکیبیز سے کسی کو بچا رہے ہو۔ جب بھی ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے پرسکرائب کیا ہے میڈیکیشنز کو، اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، تو آپ اس طرح کے لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، کوئی خشک خارش وغیرہ یہ کویکس کا کام ہے، آپ نے یا تو میڈیسن صحیح طرح سے نہیں لی ہے، یا جو میں نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا، جو پوائنٹس آپ کو بتائے تھے، جو چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، وہ آپ نے فالو نہیں کیے۔ اور عموماً یہی چیزیں ہوتی ہے کہ ایک تو طریقہ استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں، پھر یہ جو کپڑوں کا دھونا وغیرہ ہے اس پہ وہ فوکس نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود انفیکٹڈ ہو تو دوسرے گھر والوں کو بھی ایزیلی انفیکٹ کر دیتے ہو، کیونکہ ان کو کہتے ہو کہ جی اس کے بیس تو مجھے ہوا ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے، میں ان کو کیوں یہ لوشنیں وغیرہ یا دوائیاں کھلاؤں۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ تو یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے، اس کے بیس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ کاؤنسلنگ والے پوائنٹس آپ کو اچھی طرح سمجھائے جا سکے، اور دوسرا یہ جو خشک خارش کا جو ایک نیا ٹرم انٹروڈیوس ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کون اس کو یوز کرا ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو سکیبیز کا جو ٹاپک تھا میرا، اس پہ بہت سارے کامنٹس آئے تھے کہ جی یہ خشک خارش کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بتائے۔ تو یہی چیز ہے، سکیبیز ہی ہے، کوئی اسپیشل اور کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا بھی یہی علاج ہی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ تھینک یو۔